تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله. بزرگوں اور بھائیوں، ابھی امام صاحب نے جو قرأت کی اس کی آخری آیت ہے، اس میں ایک مضمون ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. سونا نہیں چاہیے، چاندی سے کام چلانا چاہیے. آیت کا ترجمہ یہ ہے، نہیں چاہتے ہو تم مگر یہ کہ چاہیں سارے جہانوں کے پالنہار. جب تک وہ نہ چاہیں تم نہیں چاہتے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. یہ تو میں نے ترجمہ کیا حال کا، اب مستقبل کا ترجمہ کرو. تم نہیں چاہ سکتے آئندہ یہاں تک کہ سارے جہانوں کے پالنہار چاہیں تب تم چاہ سکتے ہو. ان کے چاہے بغیر تم چاہ بھی نہیں سکتے. مسلمان فرقوں میں اس مسئلے میں جھگڑا رہا. غیر مسلموں میں نہیں، مسلمان فرقے جن میں سے اہل حق صرف اہل السنہ والجماعہ ہیں. ان کے علاوہ جو دوسرے فرقے ہیں مسلمانوں میں وہ سب گمراہ ہیں. کوئی ایک والد گمراہ ہے، کوئی ایک ہاتھ گمراہ ہے، کوئی 100 ہاتھ گمراہ ہے. ان مسلمان فرقوں میں ایک مسئلے میں اختلاف، وہ یہ ہے کہ انسان مختار ہے یا مجبور ہے. جیسے اینٹ پتھر مجبور ہیں، جہاں ڈالو پڑ جائیں گے، اٹھا کے دوسری جگہ ڈن تو دوسری جگہ پڑ جائیں گے. جیسے اینٹ پتھر جمادات مجبور ہیں، ایسے انسان مجبور ہے یا مختار ہے. جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں. ایک فرقہ ہے، اب کوئی اس نام کا باقاعدہ فرقہ تو نہیں رہا، مگر اس خیال کے لوگ یقیناً ہوں گے. اس دنیا میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، اچھی چیز بھی بری چیز بھی. ایک حدیث شریف میں ہے کہ طاعون پلیگ بنی اسرائیل پر ایک بہت گندا خراب عذاب نازل ہوا تھا. اس عذاب کا بقیہ طاعون ہے، پلیگ جو زمین میں ہے، کبھی کبھی ظاہر ہوتا ہے. اس حدیث سے کیا معلوم ہو کہ جو کچھ پیدا ہو جاتا ہے اس دنیا میں ایک مرتبہ، اچھا یا برا، وہ ختم نہیں ہوتا. بس یہ فرقہ جو اسلامی تاریخ میں جبریہ کہلاتا ہے، اس نام کا تو اب کوئی فرقہ نہیں رہا، مگر اس کے جراثیم اب بھی ہوں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کوئی اختیار نہیں رکھتا، مجبور محض ہے. اینٹ پتھر جمادات کی طرح سے ہے. جیسے مردہ زندوں کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں رکھتا. زندے یوں پلٹے تو یوں پلٹ جائے گا، یوں پلٹے تو یوں پلٹ جائے گا. اسی طرح سے انسان دست قدرت میں ہے. دست مانے ہاتھ، اینڈ، اور قدرت مانے
طاقت قدرت اللہ کی طاقت. انسان اللہ کی طاقت میں دست قدرت میں ہے. اللہ جدھر چاہے پلتے. انسان مجبور میں ہے. وہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جیسے جانوروں کے لیے کوئی جزا و سزا نہیں. نباتات زمین میں سے جو چیزیں گھاس وغیرہ اگتی ہیں ان کے لیے کوئی جزا و سزا نہیں. اسی طرح جمادات اینٹ پتھر پہاڑ کوئی جزا و سزا نہیں. کیوں؟ ان کا کوئی اختیار نہیں. جب اختیار نہیں تو جزا و سزا کیا ہے؟ بھینس دودھ دیتی ہے صحیح تو کوئی ثواب نہیں ملے گا اسے. بھینس کسی کو اپنے پیروں میں کچل دے کوئی سزا نہیں ملے گی بھینس کو. بھینس کا اختیار ہی نہیں. نباتات جمادات کا اختیار ہی نہیں. ایسا ہی انسان بھی مجبور محض ہے. لہذا جو چاہو کرو کوئی جزا و سزا نہیں. انسان کا اپنا کوئی اختیار ہی نہیں. اللہ میں یوں کرتے ہیں تو اچھائیاں کرتا ہے, یوں کرتے ہیں تو برائیاں کرتے ہیں. اللہ میں کرواتے ہیں. انسان خود کچھ نہیں کرتا. تو وہ پہنچانا چاہتے ہیں یہاں تک, لے کر جانا چاہتے ہیں یہاں تک کہ انسان مجبور محض ہے. اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ اچھائیاں بھی وہ کرواتے ہیں, برائیاں بھی. کوئی شخص اینٹ اٹھا کر کے اونچے طاق میں رکھتے تو اینٹ اپنے اختیار سے تھوڑی اونچے طاق میں گئی. کوئی شخص اسی اینٹ کو اٹھا کر پکانے میں پھینکتے تو اینٹ کا کیا قصور ہے؟ اسی طرح سے انسان اچھائیاں کرے یا برائیاں کرے انسان کا کوئی قصور نہیں ہے. انسان بس تو قدرت میں ہے. وہ جو چاہتے ہیں وہ کرواتے ہیں. جزا و سزا کی بات. اس کے بالمقابل ایک دوسرا فرقہ ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں, انسان اپنے افعال اختیاریہ کا کامل اختیار رکھتا, کمپلیٹلی اختیار رکھتا ہے. بلکہ انسان اپنے اختیاری افعال کو خود پیدا کرتا ہے. وہ خود خالق ہے, پیدا کرنے والا ہے. یہ اس کے مقابل میں یہ فرقہ پیدا ہوا. یہ بھی نہیں, اس نام سے یہ فرقہ نہیں ہے. اس فرقے کا نام تھا معتزلہ. اب وہ فرقہ اس نام سے تو نہیں ہے مگر اس کے جراثیم آج بھی موجود ہیں. جو یہ سمجھتے ہیں, کہتے ہیں کہ انسان کے دو قسم کے افعال ہیں, ایک اضطراری ایک اختیاری. اضطراری جیسے راشا ہو جاتا ہے تو ہاتھ ہلتا رہتا ہے. یہ جو حرکت ہو رہی ہے تو اللہ پیدا کرتا ہے, انسان نہیں پیدا کرتا. لیکن جو اختیاری افعال ہیں, آدمی اپنی مرضی سے جو کام کرتا ہے ان افعال کو انسان خود پیدا کرتا ہے. معتزلہ یہ کہتے ہیں. انہوں نے توڑ کیا ان کا. اور جب توڑ کرنے آتا ہے آدمی تو اعتدال پر نہیں رہتا. تو جو کہے گا مجھے اس کا الٹا کہنا ہے. ہمیشہ قاعدہ یاد رکھو, مقابلے میں جو بات کہی جاتی ہے اس میں اعتدال نہیں رہتا. مثال لو, علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے خرافیوں کے بدعتیوں کے خلاف کام کیا تو علامہ کے کام باتوں میں اعتدال نہیں رہا. افراط و تفریط میں مبتلا ہو گئے لوگ. ایک مرتبہ میں راجستھان کے دورے پر تھے. حضرت مولانا سید اسعد مدنی قدس سرہ بھی تھے. ہم ان کے ساتھ تھے, وہ ہمارے بڑے تھے. تو چلتے چلتے ایک رات ہم نے اجمیر میں گزاری. کسی کے مہمان بنے.
اجمیر بڑا شہر ہے، بہت مسجد ہے، نماز فجر کی پڑھی. پھر ہم مزار پر حضرت خواجہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے ہم چلے گا. اس وقت فاتحہ پڑھا تو حضرت مولانا تو بار بار وہاں گئے تھے، میں پہلی مرتبہ گیا تھا. تو حضرت نے مجھ سے کہا کوئی کچھ بولے جواب مت دیجیے. یہ نصیحت کر دی، کوئی کچھ بولے جواب مت دیجیے. خیر ہم گئے تو دروازے پر پھول بیچنے والے ہیں، طرح طرح کے پھول بیچنے والے. انہوں نے سارا پھول لے جاؤ، پھول لے جاؤ. ہم نیچے دیکھ کر چپ چاپ چلے. جب ہم نے پھول نہیں لیے تو انہوں نے کہا 24 نمبر 24 نمبر. 24 نمبر یہ وہابی کا ترجمہ نمبر. ابجد اول خطی اس سے حروف کے نمبر متعین کیے. تو واو چھوٹا ہا الف با ریا ان کے نمبر 24 بنتے ہیں. تو 24 نمبر یعنی وہابی. اور زور سے 24 نمبر. ہم نے کوئی جواب نہیں کیا، آج چپکے سے چلتے رہے. آگے جوتے نکالنے کی جگہ آئی تو ہم نے جوتے نکالے تھے. ایک آدمی نے جوتے رکھ لیے، وہ نگہبان تھا، جوتے پیسے لے کر کے جوتوں کی نگرانی کرتا تھا. اب ہم گئے اور حضرت خواجہ قدس سر روح کے مزار پر گئے. ایک کمرہ، اس کمرے کے اندر مزار ہے. مولانا تھے کونے میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کیا. میں دوسری طرف کھڑا ہوا، میں نے کچھ پڑھنا شروع کیا. مگر وہاں جو طوفان بدتمیزی دیکھا میں نے، کوئی سینکڑوں دسیوں آدمی سجدے میں پڑے رہے ہیں، آدمی کرتے خواجہ دے دے خواجہ دے دے. کچھ لوگ طواف کر رہے ہیں قبر پر. اس کے دائرے کے اندر لوہے کا کٹھیڑا ہے، اس کٹھیڑے کے اندر ایک مجاہد کھڑا ہے. کوئی بچے کو لے آیا تو جھاڑو مارے گا سر پہ 3 مرتبہ. جاؤ. کوئی پیسے ڈال رہا اندر، کوئی کیا ڈال رہا ہے. یہ سب طوفان بدتمیزی دیکھ کر میرا تو پڑھنے میں جی نہیں لگا. تھوڑی دیر تو میں نے پڑھا، پھر میں تو پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، جو چلی گیا ذہن چلا ہی. میں کھڑا ہوا، مولانا فارغ ہوں تو ہم چلیں. وہ تو آدھا گھنٹے تک کچھ پڑھتے رہے کونے میں کھڑے تھے. پھر جب وہ فارغ ہوئے اور ہم دونوں نکلے تو میں نے مولانا سے کہا یہ جو صورتحال یہاں ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں یہ جو پٹی ہے، ترکیہ، شام، عراق، ایران، یہ پوری جو پٹی ہے ابن تیمیہ یہاں کے تھے. اور وہاں خرافات اور بدعات آج بھی ہیں. یہ پوری پٹی بدعتیوں کی، کوئی کام کرنے والا وہاں نہیں پہنچا. تو میں نے حضرت سے مولانا سے کہا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو ایسے ہی لوگوں سے سابقہ پڑا ہوگا جو ان کے قلم میں شدت آ گئی. تو مولانا نے کہا اشد من ذالک، اس سے زیادہ سخت حالات سے سابقہ پڑا تھا. تو یہ لوگ کہتے ہیں مکہ جاؤ نہ جاؤ، اجمیر جانا ضروری ہے. اور 7 مرتبہ اجمیر جاؤ گے تو حج کا ثواب مل گئے. اجمیر جانا ضروری نہیں، کلیر جانا ضروری ہے، سالار مسعود غازی کے یہاں جانا ضروری ہے. اتنی مرتبہ جاؤ گے تو اتنا حج کا ثواب ملے. قبروں کی زیارت کو جانا ضروری ہے. اور علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں قبروں کی زیارت کے لیے جانا حرام ہے. اور وہ یہاں تک بڑھے
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کے لیے اگر کوئی لمبا سفر کر کے آئے تو کیا آرام ہے. اور میں نے خود ایک شخص کو مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے ہوئے گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے یہ کہتے ہوئے میں نے خود سنا ہے کہ ھذا ھو الصنم الاکبر. سب سے بڑا بت تو یہ ہے. قبر اطہر کے بارے میں مجھے اشارہ کرتے تھا یہ وہی ابن تیمیہ کے ماننے والا. اس نے کہا ھذا ھو الصنم الاکبر. تو یہ جو ابن تیمیہ علیہ الرحمہ یہاں تک پہنچ گئے ٹکر ان خرافیوں اور بدعتیوں اور قبولیوں کے ساتھ ٹکر. انہوں نے کہا خبروں میں جانا فرض ہے, مکہ جاؤ نہ جاؤ اجمیر ضرور جاؤ. ابن تیمیہ نے کہا کہ نہیں, قبر پہ جانا حرام ہے. حتیٰ کہ یہاں تک پہنچ گئے کہ قبر اطہر کی زیارت کے لیے سفر کرنا دیا رہا. ہمارے اکابر دارالعلوم دیوبند جب قائم ہوا اور دارالعلوم دیوبند سے جو آدمی تیار ہوئے ملک کے اور دنیا کے طول و عرض میں پھیلے تو ان کو بھی اسی طرح کے حالات سے دو چار ہونا پڑا تھا. کہ پورا ہندوستان بھی دوستی تھا. آٹے میں نمک کے بقدر لوگ صحیح راہ پر تھے. سارا ہندوستان نہیں بگڑ گیا تھا اور ساری ملت کبھی بھی نہیں بگڑے. لا تزال طائفة من امتی علی الظاہرین علی الحق. لیکن وہ آٹے میں نمک کے بقدر رہ گئے تھے. سارا ہندوستان خرافی بدعتی ہو گیا تھا. اپنے اکابر نے ان کے خلاف کام کیا, لیکن دیوبند کا یہ امتیاز ہے کہ اس کی دعوت میں اعتدال ہے. وہ مقابلے کی وجہ سے مسائل نہیں بگاڑتا. ٹھیک ہے, ہمارا ایک جماعت کے ہاتھ ٹکر ہے, مقابلہ ہے, ہمیں اس کا رد کرنا ہے, مگر مسئلہ ہم نہیں بگاڑیں گے. مسئلہ رہے گا, چاہے اس مسئلے کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو, مگر ہم مسئلہ نہیں بگاڑیں گے. مقابلہ کریں گے, ان کے ساتھ ٹکر لیں گے, ان کا رد کریں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن ان کی وجہ سے کوئی مسئلہ بگاڑ کر نہیں بگاڑیں گے. اس کا نام ہے اعتدال. یہ علماء دیوبند کا ایک خاص امتزاج ہے کہ ان کی دعوت میں اعتدال ہے. دعوت دین کی طرف دیتے ہیں, لیکن مقابلے اور ٹکر کی وجہ سے شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں بگاڑتے. یہاں کے علماء دیوبند کی رائے یہ ہے کہ آپ اپنی بے شمار ضروریات کے لیے ساری دنیا کا سفر کرتے ہیں. اگر کوئی کسی مزار پر حاضری دینے کے لیے, فاتحہ پڑھنے کے لیے, ایصال ثواب کرنے کے لیے, چاہے وہ مزار اپنے ماں باپ کا ہو, رشتہ داروں کا ہو, استاد کا ہو, عام مسلمانوں کا ہو, اولیاء کا ہو, سید الاولیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزار ہو, اس مزار کی زیارت کے لیے جائے تو جائز ہے. جب آپ تجارت کے لیے لمبا سفر کر سکتے ہیں, دوست احباب سے ملاقات کے لیے لمبا سفر کر سکتے ہیں, سیر و تفریح کے لیے لمبا سفر کر سکتے ہیں, تو کسی مزار کی پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آپ لمبا سفر کر کے جا سکتے ہیں. اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مزارات کے لیے سفر کو حرام کہا, حتیٰ کہ حضور کی قبر کے لیے بھی سفر کو حرام کہا, انہوں نے دلیل میں جو حدیث پیش کی, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد, مسجد الحرام و مسجد ھذا و مسجد بیت المقدس. اونٹ پر کجاوے مضبوط نہ باندھے جائیں. اونٹ پر سفر کرنا ہوتا ہے, جنگل میں چارہ لینے گئے, تالاب پر پانی پلانے گئے, تو کاٹھی نہیں باندھے گا,
کجاوا نہیں باندھیں گے، ویسے ننگے پیٹ پر بیٹھ کر کے جائیں گے، تھوڑا سا سفر کرنا، اور وہ لمبا سفر کرنا ہے 10-20 میل کا تو کاٹھی باندھیں گے، بغیر کاٹھی کے نہیں بیٹھیں گے، کاٹھی باندھیں گے، کجاوا باندھیں گے، مگر اس کا کوئی بہت زیادہ مضبوط نہیں باندھیں گے، اس کو نیچے سے رسیاں لے کر اس کو مضبوط باندھنا پڑتا ہے، تو بہت زیادہ مضبوط نہیں باندھیں گے، لیکن بہت لمبا سفر کرنا ہے تو پھر کجاوا بہت مضبوط باندھنا پڑے گا، کیونکہ یوں چلے گا اور لکڑی کجاوے کی ہلے گی تو اس کی پیٹھ زخمی ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ کجاوے مضبوط نہ باندھے جائیں، لا تشد الرحال، یعنی لمبا سفر نہ کیا جائے، مگر 3 مسجدوں کی طرف، ان کے لیے آپ لمبے سے لمبا سفر کر کے امریکہ سے سفر کر کے آ سکتے ہیں، ایک مکہ کی مسجد حرام، ایک مدینہ کی مسجد نبوی، اور ایک فلسطین کی بیت المقدس، ان 3 مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے اگر کتنا ہی لمبا سفر کر کے آپ آئیں تو آ سکتے ہیں۔ یہ حدیث ہے اور اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ بس ان 3 مسجدوں کے لیے لمبا سفر کر سکتے ہیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے لمبا سفر کر کے جاؤ، قبر پر سلام عرض کرنے کے لیے نہیں۔ مگر اپنے بزرگوں نے یہ کہا کہ اس حدیث کا تعلق مسجدوں سے، ورنہ تو آپ علاج کرانے کے لیے بیمار کو لے کر امریکہ نہیں جا سکتے، آپ نوکری کرنے کے لیے لمبا سفر نہیں کر سکتے، آپ دوستوں کی والدین کی زیارت کے لیے لمبا سفر نہیں کر سکتے، یہ سب لمبے سفر ختم ہو جائیں گے، آرام ہو جائیں گے۔ اگر یہ حدیث لوگ ہیں تو پھر تو 3 مسجدوں کی طرف سفر کے علاوہ ہر سفر ممنوع، جبکہ ابن تیمیہ بھی یہ نہیں کہتے، وہ صرف قبر اطہر پر سلام کرنے کی، درود و سلام بھیجنے کی نیت سے لمبا سفر کرنے کو حرام کہتے ہیں، اور باقی مقاصد کے لیے جائز کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث کہاں لی آپ نے؟ اپنے اکابر یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث شریف کا تعلق مسجدوں سے، دیگر اسفار سے اس کا تعلق نہیں، اور حدیث کی شرح کرتی ہے۔ مسند احمد میں روایت ہے، لا ينبغي للمقی ان تشد رحالہ الى مسجد ما الا الى 3 مساجد۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ سواری کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ اس کو مضبوط کجاوا باندھیں دنیا کی کسی مسجد کی طرف، صرف ان 3 مسجدوں کی طرف آپ لمبا سفر کر کے جا سکتے ہیں اور نہیں۔ کیوں؟ دنیا کی سب مسجدیں برابر ہیں، کسی مسجد میں کوئی فضیلت نہیں، اور ان 3 مسجدوں میں فضیلت ہے۔ یہی 3 مسجدیں نبیوں نے قائم کی ہیں اور نبیوں نے اس میں زندگی بھر نمازیں پڑھی۔ دنیا میں ایسی اور کوئی مسجد نہیں ہے کہ جس کو نبی نے قائم کیا ہو اور نبی نے زندگی بھر اس میں نماز پڑھی ہو، ایسی اور کوئی مسجد نہیں۔ ایک تو مسجد حرام مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کی، پھر خود حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل نے اس کا حج کیا، دوسرے انبیاء بھی اس کا حج کرتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت سے پہلے 13 سال تک وہاں نماز پڑھی، اور وہاں مجمع لاکھوں میں، اور جماعت میں مجمع جتنا بڑا ہوتا ہے ثواب بھی بڑھتا ہے۔ اس لیے مسجد حرام میں فرض نماز پڑھنے کا، جماعت سے فرض نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز ہے، فرض نماز، اور وہ بھی جماعت سے۔ اگر کوئی مسجد حرام میں فرض نماز تنہا پڑھے یہ ثواب نہیں، نفلیں پڑھنے کا یہ ثواب نہیں، فرض نماز وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو اس کا ثواب 1,00,000۔ اور مسجد نبوی میں
حضور نے قائم کی اور 10 سال حضور نے اسی میں نماز پڑھی. قبا ایک گاؤں تھا، اب وہ مدینہ میں آ گیا. وہاں جو مسجد ہے وہ بھی حضور نے قائم کی ہے، اور حضور نے 15 دن وہاں مسلسل نماز پڑھی ہے، اور پھر گاہ بگاہ نماز پڑھی ہے. تو چوتھے نمبر پر اس کا ذکر آتا ہے. لیکن اس کے لیے مستقل سفر کرنے کے لیے مسجد قباء میں نماز پڑھنے کے لیے زامبیا سے کوئی سفر کر کے جائے نہیں، وہ مسجد نبوی کے تابع کی. آپ مسجد نبوی میں پہنچے، اب جائیے وہاں، لیکن یہاں سے مستقل اس کا سفر نہیں کریں گے، صرف 3 مسجدوں پر. تو مسجد نبوی حضور نے قائم کی، زندگی میں حضور نے نماز پڑھی، اور اب بھی حضور اسی مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں. تیسری مسجد بیت المقدس ہے، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کی، بنا رکھی. پھر اس کی تکمیل کی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام. پھر تمام انبیاء بنی اسرائیل کا وہ قبلہ رہا، وہ وہاں نمازیں پڑھتے رہے. کہتے ہیں کہ انبیاء بنی اسرائیل 1,00,000 ہوئے ہیں. اللہ جانے یہ صحیح ہے یا مبالغہ کہتے ہیں. اور مجمع بھی وہاں تیسرے نمبر، جتنا مسجد حرام میں مجمع ہوتا ہے اس کا 1/4 مسجد نبوی میں ہوتا ہے، اور اس 1/4 کا 1/4 بیت المقدس میں ہوتا ہے. تو بیت المقدس میں فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب. مسجد نبوی میں صحیح حدیث میں 1000 نمازوں کا ثواب آیا. کہ بخاری میں حدیث ہے اعلیٰ درجے کی صحیح، کہ مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں تو 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا. اور ایک دوسری حدیث ہے جو کچھ سند کے اعتبار سے بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے، وہ سمہودی رحمہ اللہ نے وفاء الوفا میں وہ حدیث ذکر کی کہ مسجد نبوی میں ثواب 50,000 نمازوں کا. وہاں 1,00,000 یا 50,000، اور بیت المقدس میں 25,000. یہ حدیث ضعیف ہے. اور اعلیٰ درجے کی جو صحیح ہے وہ وہاں 1,00,000 اور مسجد نبوی میں 1,000. اور یہی حدیث مسجد نبوی کے اوپر دیوار پر لکھی ہوئی. تو یہ 3 مسجدیں پوری روئے زمین پر وہ ہیں جو نبیوں نے بنائی، نبیوں نے ان میں مسلسل نمازیں پڑھی، اس لیے ان میں نماز پڑھنے کی فضیلتیں ہیں. اس کے علاوہ دنیا کی سب مسجدیں برابر برابر. دہلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے کی لوگوں نے فضیلتیں گڑھ رکھی. اور جمعۃ الوداع یعنی رمضان کا جو آخری جمعہ ہے وہ دہلی کی جامع مسجد میں پڑھنے کا فضیلتیں گڑھ رکھی. اور سارے ہندوستان سے لوگ جمعۃ الوداع آخری جمعہ جامع مسجد میں پڑھنے کے لیے سفر کر کے آتے ہیں. اور جمعرات کو آپ اگر جائیں گے تو اندر کا حصہ فل ہو گیا، وہ اندر جا نہیں سکتے، جگہ نہیں. اور جمعہ کے دن تو جو آئے گا وہ سڑک پر پڑے گا. اندر مسجد تو فل ہو جاتی ہے جمعرات کو. سارے ہندوستان سے لوگ آتے ہیں. یہ غلط ہے. دہلی کی جامع مسجد کو کوئی فضیلت حاصل نہیں. ایک بادشاہ نے بنائی تھی، اللہ کے فضل سے وہ قبول ہوئی، خوب نمازی وہاں ہوتے ہیں. تو مسند احمد کی روایت سے معلوم ہوا کہ حدیث کا تعلق مسجدوں کے ساتھ ہے، ہر سفر کے ساتھ تعلق نہیں. بہرحال میں مضمون یہ سمجھا رہا تھا کہ کوئی شخص اہل حق جب کسی فرقے کے ٹکر میں کام کرتے ہیں تو اعتدال باقی نہیں رہتا. اور علماء دیوبند کا یہ امتیاز ہے کہ ان کی دعوت میں ہمیشہ اعتدال رہا، وہ حد سے آگے نہیں نکلتے. مسئلہ ہے، اس مسئلے کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوگا. ہم کہتے ہیں مزارات کے پر فاتحہ پڑھنے جا سکتے، تو بی جے پی کہتے ہیں دیوبند کا فتویٰ جا سکتے، چلو. تو ہمارا کام کا نقصان ہوگا. مگر مسئلہ ہے، اسے ہم نہیں بگاڑ رہے.
اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مقابلے کی وجہ سے مسئلہ بگاڑا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک فرقہ نے تو یہ کہا کہ انسان اینٹ پتھر کی طرح مجبور محض ہے. اس کی ٹکر میں معتزلہ نے کہا نہیں، انسان اپنے اختیاری افعال، زیادہ تر ہمارے کام ہمارے اختیار سے. ہم سو گئے، اب ہاتھ ہلے، یہ غیر اختیاری. راشا ہو گیا، ہاتھ ہل رہا، یہ غیر اختیاری. ایسے افعال تو نکال دو، اس کو تو اللہ پیدا کرتا ہے. باقی 99% کام جو انسان کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے. تو معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ انسان اپنے افعال خود پیدا کرتا ہے، اللہ نہیں پیدا کرتا. اور جو خود پیدا کرتا ہے، زنا کرتا ہے تو وہ خود اپنا زنا پیدا کرتا ہے. چوری، ڈاکہ، جھوٹ، فریب، دھوکہ، سود وغیرہ وغیرہ جو بھی کام انسان کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے. اختیار سے کرے گا تو آخرت میں مرغا بنایا جائے گا، ڈنڈا بچے گا، جیسے سزا ملے گی. جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، یہ کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے. اپنے یہ افعال، اچھے افعال وہ خود پیدا کرتا ہے. جب وہ خود پیدا کرتا ہے تو قیامت کے دن تو لڈو ملیں گے، ثواب ملے گا. یہ فرقہ یہ کہتا ہے، یہ فرقہ یہ کہتا ہے. یہ دونوں فرقے افراط و تفریط میں مبتلا ہیں. ایک حد سے آگے نکل گئے، افراط. ایک پیچھے رہ گئے، تفریط. پیچھے رہ جائے، یہاں جس پوائنٹ تک پہنچنا چاہے اس پوائنٹ تک بھی نہیں پہنچا، پیچھے رہ گئے، اس کا نام تفریط. اور ایک کو جس پوائنٹ پر جا کر رک جانا چاہیے اس پوائنٹ پر نہیں رکا، آگے بڑھ گیا. تو یہ افراط ہے. صحیح مذہب کیا ہے؟ صحیح مذہب وہ ہے جو شاید قریبا میں آیا، اسی کو سمجھنا ہے. یہی اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا. اللہ پاک فرماتے ہیں تم جو چاہتے ہو، یہ چاہنا ہمارا ایک فعل ہے. یہ تمہارا چاہنا وجود میں کب آتا ہے؟ جب اللہ چاہے. یعنی تمہارا چاہنا اللہ کے چاہنے کے تابع ہے. تو چاہنا ہمارا ایک فعل ہے. اسی طرح سے سارے افعال اچھے اور برے وہ سب اللہ کی قدرت کے ماتحت ہیں. سب افعال کے خالق اللہ ہیں، پیدا کرنے والے اللہ ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں. مگر اللہ وہ افعال کب پیدا کرتے ہیں؟ جب انسان ان افعال کے کرنے کی کوشش کرے، کوشش کرے، تب اللہ وہ افعال پیدا کرتے ہیں. بس انسان کمپلیٹلی مختار نہیں ہے، پارشیلی مختار ہے. جب انسان ارادہ کرے کام کا، قصب کرے، چاہے، اس حد تک اختیار ہے، پارشیلی، کمپلیٹلی ہول اختیار نہیں. کیوں؟ قادر مطلق صرف اللہ ہے. اگر انسان کو اس کے اپنے کسی فعل کا، ایک کام کا کمپلیٹلی اختیار ہو جائے تو خدا بن گئے. قادر مطلق تو اللہ ہی ہے، اور تو وہ قادر مطلق ہی نہیں. اور جب اس بندے کو کوئی ایک ہی کام سمجھو، اس کے کرنے کا کمپلیٹلی اختیار ہے، اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں، اللہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ جو چاہے کرے، یہ تو اللہ ہو گئے، قادر مطلق ہو گئے. لہذا انسان کا کوئی عمل اللہ کی قدرت سے باہر نکل نہیں سکتا. قادر مطلق ہوئی نہیں. بس جب قادر مطلق وہ ہیں تو پھر انسان کو اس کے کاموں پر جزا و سزا کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا بھی تھوڑا اختیار ہے، جزوی اختیار ہے، پارشیلی اختیار ہے. اور جزا و سزا کے لیے اتنا تھوڑا سا اختیار کافی ہے، کمپلیٹلی اختیار ضروری نہیں. یہ قاعدہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن نے حجت اللہ میں بیان کیا ہے کہ جزا و سزا کے لیے کامل قدرت ضروری نہیں ہے، جزوی قدرت کافی ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ جزوی قدرت، تھوڑی سی قدرت، معمولی قدرت،
आखिरी दर्जे की कुदरत नहीं। ये दो बातें कैसे जमा होंगी? हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहू के पास एक आदमी आया और उसने कहा, मैं जो काम करता हूं अपने इख्तियार से करता हूं या मैं मजबूर हूं? यही मसला पूछने आया कि मैं जो काम करता हूं अपने इख्तियार से करता हूं या मजबूर हूं? तो हजरत ने फरमाया, तुम अपने इख्तियार से भी करते हो और मजबूर भी। तो उसने कहा, ये कैसे? हजरत ने फरमाया, खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया। एक पैर उठा लो, उठा लिया। दूसरा उठा लो, कहने कि दूसरा कैसे उठा लो? हजरत ने फरमाया, देखो यहां तक तुम्हारा इख्तियार था, तुम खड़े हो गए, एक पैर उठा लिया, अब दूसरा नहीं उठा सकते, मजबूर हो। ये किसी मिसाल देकर उस बंदे को समझाया कि इसी तरह से इंसान अपना हर इख्तियारी काम में एक हद तक इख्तियार रखता है, आखिरी हद में इख्तियार नहीं रखता। ये जो एक हद तक इख्तियार रखता है, इसको इल्मी जुबान में कहते हैं कि कस्ब का इख्तियार रखता है, और आखिरी इख्तियार यानी खल्क का इख्तियार नहीं रखता। आखिरी सिरा अल्लाह के पास है और होना चाहिए। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहू ही का इरशाद है, अरफ़्तु रब्बी बिफ़स्तिल अज़ाइम, मैंने मेरे परवरदिगार को पहचाना इस तरह कि मैं जो काम करने का पुख्ता इरादा रखता हूं नहीं करता। एक काम करने का मेरा पुख्ता इरादा है, मैं नहीं कर पाता। ऐसे असबाब हालात पैदा हो जाते हैं कि मैं नहीं करता। तो मैं समझा कि मेरे इरादों से ऊपर कोई ताकत है जो मेरे इरादों को जिस तरह से चाहे फेरती। कुरान करीम में है, इन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही, अल्लाह बंदे और उसके दिल के बीच में आड़ बन जाता है। ये हिस्सी आड़ बनना नहीं, दिल जो चाहता है करना, अल्लाह चाहे तो इंसान करेगा वो काम, अल्लाह न चाहे तो अब इंसान काम नहीं कर सकता है। आड़ बनने का ये मतलब। यही मजमून इस जगह पर भी है, दूसरी जगह पर भी कुरान में आया है कि चाहना ये भी तो एक फेल है, एक अमल है, वो भी इख्तियारी अमल है, इंसान का इख्तियारी अमल है, मगर ये भी अल्लाह की कुदरत के मातहत, अल्लाह के चाहने के मातहत। एक हद तक इंसान चाह सकता है, आखिरी हद तक नहीं चाह सकता। और दलील मोटी सी दलील है, अगर इंसान का एक हद तक चाहने का इख्तियार भी नहीं है तो ईंट पत्थर घास फूस और इंसान में और भैंस में क्या फर्क हो? हर आदमी फर्क जानता है। एक भैंस खूंटे से फूलती है, उसके पैरों में बच्चा आकर कुचल जाता है, भैंस को फिक्र नहीं, उसके दिल पर कोई असर नहीं। और लोग डंडे लेकर आते हैं, बजाते हैं, तो थोड़ी देर तो लोग खामोश रहते हैं क्योंकि उनका बच्चा कुचल दिया है, तो गुस्से में मार रहे हैं। लेकिन जब हद से ज्यादा मारेंगे तो लोग खुद कहेंगे, भाई कितना मारोगे, जानवर ही तो है। कोई ये नहीं कहे कोर्ट में ले जाओ भैंस को, फांसी दिलवाओ, कोई नहीं कहे। और इंसान की गाड़ी के पहिए में नादानी सदी से कोई बच्चा आकर कुचल जाए तो जिंदगी भर ये कांटा दिल से नहीं निकले कि इलाही मुझसे क्या हो गया। और जानबूझकर करे तो पूछना ही क्या। और हमारे हिंदुस्तान में तो लोग उस गाड़ी वाले को वहीं ढेर कर देंगे, जब जिसने बच्चे को कुचला, चल तुझे हम कुचलेंगे। कोर्ट में मसला नहीं ले जाना पड़ता। लेकिन जहां लोग समझदार हैं वो फौरन कहते हैं बच्चे के बाद से इस कम वक्त को कोर्ट में ले जा, फांसी दिलवा। मालूम हुआ तो हम खुद अपने अफाल में और भैंस के अफाल में फर्क करते हैं। ये फर्क कहां से आया है? इंसान एक हद तक इख्तियार रखता है, भैंस नहीं इख्तियार रखता। ये जो एक हद तक हम इख्तियार रखते हैं, यही जज़ा और सजा की आखिरत में बुनियाद बनेगी।
بھینس نے بچہ مار دیا، اس کو کوئی جزا و سزا نہیں ہوگی۔ تو ہمارا ہر فعل ایک حد تک ہمارا اختیار ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، مگر اس کا آخری سہرا اللہ کے پاس ہے۔ اگر آخری سہرا بھی ہمارے پاس ہو اور ہم اپنے افعال کو خود پیدا کرنے پر قادر ہوں تو اللہ بھی خالق، ہم بھی خالق۔ اللہ ایک خالق، ہم کروڑوں خالق۔ ہم میں اور اللہ میں کیا فرق ہوگا؟ اس لیے قرآن نے یہ عقیدہ بتلایا ہے اس آیت میں کہ تمہارا چاہنا جو فعل ہے وہ بھی اللہ کے چاہنے کے ماتحت، مگر تمہارا چاہنے کا ایک حد تک اختیار، آخری حد تک اختیار نہیں ہے۔ وآخر دعوانا